السلام علیکم۔ آج دو بہت اہم خبریں ہیں، ایک تو فوج کے اندر کور کمانڈرز کی سطح کے اوپر نئی تقرریاں ہوئی ہیں اور دوسری کرونا کے حوالے سے صورتحال اور پرائم منسٹر کی سپیچ ہے۔ جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اس میں لاہور کور کمانڈرز، ملتان کور کمانڈر، کراچی کور کمانڈر، بہاولپور کور کمانڈر اور کمانڈر سدرن کمانڈ، اس جگہ پر نئی تعیناتیاں آ گئی ہیں جو بڑی کی پوسٹ ہیں۔ پاکستانی فوج کے اعلیٰ سطحوں کے اوپر جو آفیسرز کام کر رہے ہیں ان میں یہ بڑے کلیدی عہدے ہیں جہاں پر نئی تقرریاں آئی ہیں۔ کچھ نئے جنرلز بھی آئے ہیں، میجر جنرل سے لیفٹننٹ جنرلز بنے ہیں، تو آئندہ آنے والے دن شاید فالو اپ کے طور پر ہمیں مزید اس حوالے سے کچھ خبریں سننے میں دسمبر کے مہینے کے اندر 3-4 اور بڑی کی پوسٹ ہیں جس کے اوپر توقع کی جا رہی ہے کہ شاید فردر پوسٹنگز اناؤنس ہوں گی۔ اس کے علاوہ کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ 59 ڈیتھس اور 3000 سے زائد پازیٹیو کیسز، یہ دوسری لہر میں سب سے بڑا نمبر ہے ایک دن کے اندر۔ 3000 سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو روکنے کے لیے ابھی کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کی تو اگلے 15 روز کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں اس میں لگتا، 15 روز کے اندر یہ نمبر ڈبل ہونے کا اندیشہ ہے، 3000 سے 6000۔ 59 ڈیتھس آج رپورٹ ہوئی ہیں جو بہت بڑا نمبر ہے، الارمنگلی ہائی نمبر ہے۔ 59 کو اگر آپ ڈبل کریں گے تو یہ 100 سے اوپر چلا جائے گا، جس کو ہم مینج کرنے میں جون کے مہینے میں برے طریقے سے ناکام ہو رہے تھے۔ ہمارے ہسپتال اتنے بھر گئے تھے کہ ہمیں یہی نہیں تھی سمجھ آ رہی کہ کرونا کا جو نیا مریض آئے گا اس کو لے کر کہاں جائیں۔ سارا دن سڑکوں کے اوپر لوگ خراب ہو رہے تھے، تو آج وہ موقع ہے جہاں پر ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ 15 دن کے بعد سوائے پچھتانے کا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو اسینشیل ڈرگز ہیں اس کی شارٹیجز نے جون کے مہینے میں اتنی پریشانی پیدا کی تھی، لوگوں نے چھپا کر بلیک مارکیٹنگ کی تھی۔ ابھی وہ ابتدا ہے ان کمپلینٹس کے آنے کی، شروعات ہو چکی ہے۔ ہم بحیثیت قوم بعض معاملات کے اندر، بعض چیزوں کے اندر اتنے منفی رجحانات کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایک ساتھ میں پڑا بندہ مر رہا ہوتا ہے اور ہم اس دوا کو 100 کی کو 1000 کا بیچ کے اسی کے اندر سوچتے ہیں کہ جو 900 روپیہ کما لیا ہے وہ کما نہیں رہے ہوتے، ہم اپنے لیے اپنی آخرت گنوا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج موقع ہے اس کے اوپر جو ہمارے مینیجرز ہیں، وزراء ہیں، سیکٹریز ہیں، اس کے اوپر کام کریں۔ اسینشیل ڈرگز کے سٹاکس وہ ملک کے اندر اچھے سطح کے اوپر، شہروں کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر ان کا برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ پرائم منسٹر آج لاہور گئے اور ان کے بہت سے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کرونا کے حوالے سے بھی اور سیاست کے اعتبار سے بھی کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں۔ پہلا ان کا جلسے جلسوں کے حوالے سے دکھاتے ہیں، دکھائے گا کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے، کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں، لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیاست میں جلسے ہونے چاہیے لیکن لوگوں کی جانوں سے کھیل کر جلسے جلوس نہیں کیے جاتے۔ یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے پیغام ہے۔ پرائم منسٹر اپنی ذات کے اوپر بھی اطلاق کرے اور اپوزیشن کے لوگوں کو انگیج کرے۔ ملک کو کسی آپ ملٹری بریگیڈ کی طرح نہیں چلا سکتے کہ آپ حکم دیں گے تو آپ کے کہے کے اوپر سارے لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ سیاست کے اندر بات چیت کے ذریعے راستہ نکالا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کو وہ بات چیت شروع کرتے ہوئے گریز ہے جو مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں کو انگیج کریں تاکہ بات آگے بگڑے نہیں۔ آج آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات جو ہے وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جلسے جلوسوں سے ہٹ کے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سیاست میں اور تلخی تو لا سکتا ہے، بہتری کے آثار نہیں آئیں گے۔ ایک اور بہت کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی، وہ ہے اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ گلف کنٹریز کے اندر جو پیش رفت ہوئی اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا جو ایک خفیہ دورہ سعودی عرب رپورٹ ہوا، اس کے بعد جڑی ہوئی ایک خبر یہ تھی کہ پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کی جا رہی، پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ UAE پاکستان کے وزٹ ویزا سسپینڈ ہو گئے، تو پرائم منسٹر کا اس کے اوپر بھی آج اپنا سٹیٹمنٹ پہلے سے انہوں نے دوبارہ دہرایا اور زیادہ زور دے کر دہرایا۔ دکھائے گا جی۔ ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکگنائز کریں۔ پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے۔ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں، اور طلال چودھری صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام سے۔ علی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے والا ماسک پہنا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ خواہ وزیر ہو، خواہ وہ سڑک پہ کھڑا ایک مزدور ہو، اپنی اور دوسرے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ماسک ضرور پہنے، خواہ وہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہے یا سادہ ماسک ہے، لیکن وہ ماسک اس کو پہنا ہونا چاہیے۔ اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کرتے جی؟ یہ جو سیاست کے بیانات ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور پکڑ لیں گے، اس کی بجائے آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں آپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔
اچھا ہوا آپ نے عمران خان صاحب کا وزیر اعظم کا سنوا دیا سب کو، جن کے دلوں میں بڑا پیار جاگ رہا ہے اسرائیل کے لیے. ان کو یہ پتہ ہے کیا، دو چیزیں میں بتا دوں اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں. یہ ہمارے ملک میں یہ ڈرامہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد، ایک ختم نبوت والے ایشو کو چھیڑ کے چیک کرتے ہیں ہماری پلس قوم کی کہ ایمان کی حرارت کیا ہے. وہ پہلے سے بڑی زیادہ ان کو بڑی ملتی ہے جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور دوسرا اسرائیل کے حوالے سے ہر چند سال بعد اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کی پبلک پالیسی ہے. اور محمد علی جناح قائد اعظم نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ اسرائیل از دا اللیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس کو تسلیم کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. میں سمجھتا ہوں دس تھنگ شوڈ فنش ونس اینڈ فار آل. یہ یہاں پہ یہ جو 2% کے لوگ جا کے نا جو انٹرویوز دیتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں قوم کے اور بچوں کو گمراہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس چیز پہ ہماری پوری قوم اکا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ سب ان کے ساتھ ہیں. ایک سوال آپ سے پوچھوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، سب کا اس پہ بڑا کلیئر. آپ نے کہا کہ دو ایشوز کے اوپر کہیں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر اور ایک اسرائیل والے ایشو کے اوپر. ختم نبوت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر اس کا فائنلٹی آف دی پروفٹ ہوڈ کے اوپر فیتھ فرم نہیں ہے. یہ پھر نکالتا کون ہے یہ ایشو؟ یہ ہوتا ہے کون نکالتا ہر چند سال، پتہ نہیں کون کرتا ہے، ہر چند سال بعد ہوتا ہے. جب ہم لوگوں کا ریئیکشن اس پہ آتا ہے پھر کونے قدروں میں چھپ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دنیا کو میسج چلا جانا چاہیے کہ ہم ایک پیسفل قوم ہے، پیسفل ملک ہیں، لیکن ہم دنیا میں اصولوں پہ زندہ ہیں. پاکستان بنا ہی ایک اصول پہ تھا، ظلم کے خلاف بنا تھا، نہیں پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا. ہم سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا امن جو ہے ایٹ سٹیک ہے. اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، 2 نیوکلیئر پاورز آئی بال ٹو آئی بال ہیں، اور دوسرا دنیا کا امن ایٹ سٹیک ہے جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا. اٹس ویری کلیئر. طلال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. طلال صاحب آپ بتائیں گے ان دونوں ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہماری سیاست کے اندر بھی ان ایشوز کا فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے، کچھ طاقتوں نے، اور کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے. فساد بھی پھیلا ملک میں اس وجہ سے. بہت شکریہ ملک صاحب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو میں تو کہوں گا کہ نعوذ باللہ ہمارے لوگوں نے اپنے الیکشنز کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کی. ایک غداری کا سرٹیفکیٹ ہے، انڈیا کے ساتھ دوستی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور دوسرا سرٹیفکیٹ ہے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا. اور عموماً یہ جو کارڈ ہے یہ کھیلا جاتا ہے حکومتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے تو بھگتا ہے. اور ہمارے الیکشن میں تو آپ دیکھ لیں، ہم ایک رائٹ ٹیسٹ پارٹی سمجھتے ہیں، اس میں اہل سنت کے لوگ کھڑے کیے گئے تحریک لبیک کی صورت میں، دوسری سائڈ پہ ملی مسلم لیگ کھڑی کی گئی اہل حدیث کی صورت میں. جتنی مساجد تھیں پاکستان میں ان میں سے 90% مساجد جو تھی وہ ہمارے اگینسٹ ایک پولیٹیکل آفس بنی ہوئی تھی. ان کے ممبروں سے ہمارے خلاف نفرت جو تھی وہ پھیلائی جاتی تھی، اور یہ ہمارے دور میں شروع ہو گیا تھا. سو ہم نے تو بھگتا ہے، جوتی اچھالی گئی، سیاہی پھینکی گئی، گولی چلائی گئی، گھروں کا گھراؤ کیا گیا، لیکن ان چیزوں کا ملک کو فائدہ نہیں ہوتا اور نقصان ہوتا ہے. اور حالیہ بھی ایک دھرنا ہوا تھا، اس میں اس حکومت کو شاید پتہ چلا ہو کہ یہ کتنا بڑا ایک سٹیٹ کے لیے کویسچن مارک ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جو کہ اٹامک سٹیٹ ہے، اور اس میں چند 100 چند ہزار لوگ جو ہے وہ جب آ کے یرغمال بنا لیتے ہیں پوری سٹیٹ یا کیپٹل، اور ایک ایسا امیج آتا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ جو ہیں یا ایسے لوگ جن پر کنٹرول نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی ریاست کا اچھا امیج نہیں جاتا. سو یہ ہمارے کھیل جو کس نے کھیلا یہ سب کو پتہ ہے. مسئلہ جو اسرائیل والا ہے اس کا بھی بتائیے کہ اسرائیل والا ایشو وہ کیسے کراپ اپ ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، جنرل مشرف کے وقت بھی اس کا بڑا چرچا ہوا، پھر بھی وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے کہ وہ اسرائیل سے بات ہوئی ہے، کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے. یہ کہاں سے آ جاتا ہے مسئلہ؟ دیکھیں ایک تو ملک صاحب ہمیں ریالٹی میں رہنا چاہیے، اور پاکستان ایک سٹیٹ بالکل، اگر ہم سوورن سٹیٹ بالکل ہیں، مگر سوورن ہونے کی ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. جو ہمیں ادھار پیسے دیتا ہے، جس نے ہمارے کئی لاکھ لوگ مزدور رکھے ہوئے ہیں، جس کے اسی طرح بہت سارے ممالک جو کہ بڑے ممالک جیسے آپ کو امداد دیتے ہیں، آپ کی بہت ساری اور تانے بانے ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو پھر آپ پریشرائز ہوتے ہیں.
اور آپ پریشرائز میں کم از کم عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ یقین نہیں کر سکتا. انہوں نے آج پورا سچ نہیں بولا. انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے. انہیں بتانا چاہیے کہ کون سے دوست ممالک ہیں, کون سے اتحادی ہیں, کون سے ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل پریشر ہے, اور پریشر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پریشر نہیں ہے, اور میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں اس وقت حکومت اور جو ایک اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بہت بڑے حلقے جو ہیں وہ ایک اس سائڈ پر جا رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, کیونکہ ہم پریشر شاید برداشت نہ کر سکیں. سو قوم کے سامنے حقائق رکھیں. طلال چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ اس بات کا ہم ہی ہے کہ ہم اس کو کر لیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر لیں. دیکھیں میں آپ مجھے یہ بتائیے, میرے لیے تو نشانیاں ہیں نا جی. یہ آپ نے یہی بیان دیا, میں دوبارہ سن لوں کہ شاید مجھے غلط فہمی نہ ہوئی ہو. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں نا, دفاعی تجزیہ نگار ہیں کچھ, وہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ ان کی کیا دل ہے. آپ شعیب صاحب کا نکال لیں, جنرل شعیب صاحب کا. آپ ہمارے کچھ اینکرز کا نکال لیں, ایسے اینکرز جن کو وہ کہاں سے بولتے ہیں, وہ کس طرح اسرائیلی ٹی ویوں تک چلے گئے. سو بات پتہ کیا ہے جی, بات ہمیں سچ رکھنی چاہیے. پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں, پارلیمنٹ کو بتائیں, اس کا مشترکہ اجلاس بلانا ہے. دوسرا ان کو بتائیں کہ یہ پریشرز ہیں, یہ بات ہے, بتائیے کیا کریں. اور ہم بڑے علی صاحب سے میں اس کا جواب دوں گا, لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ کچھ پاکستانی معاشرے کے اندر چیزیں ڈویبلز میں آتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈویبل نہیں ہیں. یہ والی چیز ابھی ڈویبل نہیں, ابھی تو نہیں ہے, پتہ نہیں 50 سال بعد کیا ہوگا, لیکن ابھی کو آپ لے کے جائیں گے تو اتنی سیاست میں مار پٹے گی, لوگ اتنا ماریں گے کہ وہ آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. علی محمد خان صاحب, آپ کے اوپر دباؤ ہے؟ میرے علم میں کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. کبھی کابینہ میں وزیر اعظم صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان سے کبھی نجی جو گفتگو ہماری ہوتی ہے, اب تو بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وزیر اعظم ہے, زیادہ موقع نہیں ملتا, لیکن کچھ محفلوں میں بیٹھنے کا ان کے ساتھ یا چھوٹی میٹنگز میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, اس میں بھی کبھی ایسا ذکر نہیں کیا, اور وہ اس پہ بڑے کلیئر ہیں. آج انہوں نے دوبارہ واضح کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی, کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا, وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب از ویری کلیئر کہ وہی پالیسی ہے جو اس سے پہلے میاں نواز شریف کی تھی, وہی پالیسی ہے جو اس سے پہلے زرداری صاحب کی تھی, وہی پالیسی ہے جو اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں تھی, وہی ہے جو اس سے پہلے میاں نواز شریف, بینظیر بھٹو اور جنرل ضیاء الحق, جنرل ایوب خان, ذوالفقار علی بھٹو, اور یہ اٹ ریچز ٹل محمد علی جناح. لیکن کہیں سے دباؤ آ رہا ہے آپ کے اوپر. دوسرا, میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو بات اس وقت طلال چودھری صاحب نے کی ہے. کوئی انڈیویجول جو بھی بات کرے اس سے میرا کوئی نہیں کام. مجھے یہ پتا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, جو میری پاک فوج ہے, اس کا موٹو ہے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. اور مجھے یہ پتا ہے جس پارلیمان میں بیٹھتا ہوں ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے, اس پارلیمان کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے یہ بھی ممبر رہے ہیں. کوئی نون لیگ میں بھی نہیں سوچ سکتا, نہ پاکستان تحریک انصاف میں سوچ بھی سکتا ہے. حکومت کا کوئی شخص بولنے کی جرت نہیں کر سکتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات, تو جو ہے وہ بہت بعید از قیاس ہے. دیکھیں, کچھ چیزوں پہ ہم نے بڑا کلیئر ہونا ہے. کیا کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ایسے جو دباؤ ہمارے لیے دباؤ بڑھا رہے ہو؟ کچھ ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, میرے علم میں کوئی دباؤ کا فیکٹر نہیں ہے, لیکن میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ کچھ ہماری ریڈ لائنز ہیں جس کو کوئی حکومت نہ عبور کر سکتی ہے. دیکھیں, حکومت ایک کیا چیز ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا ہم سے ایک دن, اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی بھی اسلامی ملک نے مسئلہ فلسطین کو کمپرومائز کر لیا, اور مسئلہ فلسطین تو جڑا ہوا ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ. دیکھیں, وہ ان کا معاملہ ہے, ہم کسی اور کے معاملے میں بولنے والے کوئی نہیں ہوتے, ہم اپنے پاکستان کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں, مسئلہ کشمیر اسی طرح اقوام متحدہ کی جو ہے ان کی ریزولوشنز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جس کو ہم مانتے ہیں, جس پہ ہم کلیم کرتے ہیں, اسی طرح مسئلہ فلسطین ہے. جس کسی نے مسئلہ فلسطین کو ہاتھ سے جانے دیا, وہ مسئلہ کشمیر کو بھی ہاتھ سے جانے دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا بالکل ایسا ہے. دیکھیں, قائد اعظم نے جب کہہ دیا کہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل, بات ہی ختم ہو گئی. دیکھیں, اور دوسری چیز یہ, بیت المقدس صرف عربوں کا تو نہیں مسئلہ. کیا ہمارا قبلہ اول نہیں ہے؟ مسلمانوں کا نہیں ہے, پاکستانیوں کا نہیں ہے, ہندوستانی مسلمانوں کا نہیں ہے, بنگلہ دیشی مسلمانوں کا نہیں ہے. تو دیکھیں, اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ویو بڑا کلیئر ہے, اور میں اس پہ کوئی سیاست نہیں کرتا. میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے وزراء اعظم گزرے ہیں ان سب نے اس پہ بڑا کلیئر لائن لیا ہے, اور دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیپل آف پاکستان, جن کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنے کا. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی پہ اس کی بات کرتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی سیاسی باتیں بھی کر لیں. طلال چودھری صاحب، عمران خان آج دوبارہ اس چیز کو دہرا رہے ہیں جو سن تو ہم روز ہی رہے ہیں ان کی منہ سے، لیکن آج انہوں نے دوبارہ بڑے زور دے کر کہا کہ NRO نہیں دوں گا. یہ جلسے جلوس جتنے کرنے کر لیں. تو آپ کے جلسے جلوسوں کو تو انہوں نے بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کر لیں جو کرنا ہے. پہلے ملک صاحب ایک وقفے سے پہلے علی محمد نے کہا، اور بالکل انہوں نے بات تو بڑی اچھی کی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی پارلیمنٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، اور مسلمانوں کے جذبات ہم کیسے مجروح کر سکتے ہیں. میں ذرا یاد کروا دوں علی محمد صاحب کو کہ جیکب آباد سے جو جہاز اٹھتے تھے 9/11 کے بعد، وہ جا کے مسلمانوں پر ہی بمباری کرتے تھے، اور وہ کوئی 1-2 مہینے نہیں کیا. وہ اڈے ہم نے دیے تھے، وہ ڈرون اٹیک ہماری سے ہوتے تھے. کشمیر کا آؤٹ آف باکس سلوشن مشرف دور میں وہ ہم نے نکالا تھا، اور وزیر خارجہ اسرائیلی سے پاکستانی وزیر خارجہ کی ملاقات ٹرکی میں وہ مانی گئی تھی اور کی گئی تھی. سو میرا خیال ہے جذبات کی بجائے حقائق اور قوم کو سچ سامنے رکھنا. اگر کوئی پریشر ہے تو ہمیں قوم کو ساتھ پیچھے کھڑے کر کے قوم کو سچ بتا کے، بالکل میں اس بات پہ متفق ہوں کہ اسرائیل کو بالکل نہ. یہ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، اور میں آپ کی اس بات کو میں سمجھتا ہوں یہ رزلٹ ہے اس بات کا. پریشر ہے مگر یہ ڈویبل نہیں ہے اس وقت. مگر مانے تو صحیح نا جی، قوم کو بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو ساتھ کھڑا کریں. اور لوگ کھڑے ہیں اس معاملے پر، کیا کہتے ہیں، پوری سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب رہی بات چودھری صاحب، جب آپ اگلی دفعہ نون لیگ کے لوگ جلسے میں تقریر کرنے کھڑے ہونا، تو مریم نواز کی تقریر کے اندر جہاں آپ لکھیں گے کہ عمران خان کو لانے والے سلیکٹرز کے اوپر ہم نے اٹیک کرنا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی ایک جملہ ڈال دیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا اس کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے. تو بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ بڑی مین اسٹریم پارٹی ہیں، آپ ایک پوزیشن لے لیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. ہماری پچھلی جتنی پی ڈی ایم کے جلسے تھے تقریباً تمام لیڈروں نے کشمیر کی بات ضرور کی ہے. تو پھر میں آپ کی بات پہ یہ تسلی رکھوں کہ مریم نواز کی اگلی جو تقریر ہوگی اس کے اندر اسرائیل کے مسئلے کے اوپر PMLN اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے گی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں آپ اس بات پہ یقین رکھیں، پوری پی ڈی ایم دے گی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسے ہونے جا رہے ہیں نا جی، پی ڈی ایم اور پوری پی ڈی ایم دے گی. ہمارا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عوامی جذبات ہیں، مگر ہم چھپنے نہیں دیں گے کہ ہمیں سچ بتایا جائے. ہم کیا، آپ کو کیا پتا اسلام آباد یا ارد گرد لوگوں کو سچ نہیں پتا؟ کل دیکھیں طلال صاحب، کچھ چیزوں پہ میں بڑے ریسپیکٹفلی عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزوں کو دیکھیں، ہماری عادت ہو گئی ہے پرو اینڈ کنٹرا ڈیبیٹ کرنا. دیکھیں کل میرے ساتھ اسی ایشو پہ احسن اقبال صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر تھے. مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب کے ترجمان ہیں، اور احسن اقبال صاحب ان کے سینئر ہیں، آئی تھنک جنرل سیکرٹری ہیں جماعت کے یا سینئر نائب صدر ہیں، لیکن بڑا عہدہ ان کے پاس. دونوں نے اس بات کے بالکل، اور میرا ہم تینوں کا اس پہ ایک موقف تھا، اور یہ تھا، وہ یہی تھا جو قائد اعظم کا تھا، وہ وہی تھا جو آج وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے. جب سب اس پہ ایک پوائنٹ پہ ہیں، میرے خیال میں کنفیوژن ادھر ادھر کی نہ پھیلائیں تو بہتر ہے. ہماری کم از کم جو پولیٹیکل مین اسٹریم کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، ہمارا اس ایک پوائنٹ پہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کو نظر بھی آنا چاہیے. نہ کشمیر پہ دو رہے، باقی سیاست ہے، آپ اپنی کریں، ہم اپنی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں میرا دل مان ہی نہیں سکتا کہ مسلم لیگ نواز میں کوئی بندہ یا طلال صاحب یا کوئی بھی شخص اسرائیل کے حق میں اتنا بات بھی کر سکے. لیکن مریم کی تقریر میں ایسا آنا چاہیے تاکہ اگر کسی کا کچھ شوق آ جائے تو بہتر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان چیزوں میں ہم سب کا ایک ہی موقف ہے. آ جائے تو بہتر ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس میں سوچ بھی سکتا ہے کوئی دوسری بات کرنے کی. پرائم منسٹر نے آج قبضہ گروپوں کے اوپر بھی بڑی ایک پوزیشن لیا جی، دکھائیے گا وہ بھی. سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو لاہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے، ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے. قبضہ گروپس کو پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھی، یہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دیتے تھے، یہ ان کے جلسے کراتے تھے، ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے. اس کے بعد وہ ان کو پوری کوئی ایڈمنسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. پرائم گورنمنٹ کی زمینوں کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. کئی پولیٹیشنز نے بڑے بڑے پلازا بنائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی اربوں روپے کی زمینوں کے اوپر پلازے بنائے ہوئے ہیں. ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک کبھی حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ان کے ایک عزیز ان کی زمین کے اوپر، پلاٹ کے اوپر قبضہ ہے، اور اس کے نیبر کے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہے،
اور پرائم منسٹر اس قبضے کو نہیں چھڑوا سکے. اتنا پاورفل قبضہ مافیا ہے اور اس کو روکنا ہاتھ اس قبضہ مافیا کا بہت ضروری ہے. لیکن جب ان سے پوچھیں کہ پیسے آئے تھے لندن سے کہاں گئے تو وہ ان کی حکومت کا کوئی بندہ ہمیں جواب دینے پہ تیار نہیں ہوتا. لیکن طلال چودھری صاحب یہ لاہور کا قبضہ مافیا ہے کون سا؟ ملک صاحب یہ سارے ٹیکٹکس ہیں اور یہ وہی ٹیکٹکس ہیں پہلے چور اور ڈاکو کے نام پہ جو کیا گیا. یعنی چور اور ڈاکو تو آپ نے پکڑے ہی نہیں, آپ نے مخالف پکڑے. آپ نے وہ آوازیں دبائی ہیں چور اور ڈاکو اور کرپشن کے نام پر جو آپ کی نالائکی نااہلی کو چھپا رہی تھی, جو آپ کے انتخاب پر سوال اٹھا رہی ہیں. تو بات آپ دیکھ لیں, مجھے بتائیں آٹا چینی کے جو کمیشن بنے ہیں اس میں سے کون پکڑا گیا ہے آج تک؟ اس میں سے کون ذمہ دار ہے؟ قبضہ مافیا سے کون پکڑا جائے گا سر؟ شوگر والی باتیں تو ہم نے روز سن لی, اس قبضہ میں سے کون نکلے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, یہ روز ایک نیا اب میں آپ کو ایک گوہر نفیس صاحب ڈی جی اینٹی کرپشن بنائے ہوئے ہیں. وہ پولیس افسر ہیں, پولیس کی وردی وہ پہنتے ہیں. نہ جانے انہوں نے اپنا حلف نہیں پڑھا یا اللہ کو جواب نہیں دینا یا اللہ کے پاس نہیں جانا. آپ یقین کریں پورے پنجاب کے ہر ضلع میں ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ درجنوں لوگوں کے بارے میں جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں. کوئی ایک مقدمہ اس میں سے سچا یا ہو پولیٹیکلی وکٹمائز. اب یہ کریں گے قبضہ گروپ کے نام پہ بھی وکٹمائز. اور مجھے بتائیں آٹا چینی کا اور دوائیوں اور پٹرول کا جس نے قبضہ کیا ہوگا تو اسی کو پکڑیں گے نا, بغیر قبضے کے تو کسی کو نہیں نا پکڑیں گے. طلال صاحب قبضہ گروپ ہے کون سا؟ بغیر بالکل یہ وکٹمائز کرتے ہیں, یہ اس نعرے کو غلط استعمال کرتے ہیں. انہوں نے یہ نعرہ لگاتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے. میں آپ کو اینٹی کرپشن کے آپ کو 50 پرچے سامنے رکھ دیتا ہوں جو غلط یہ کہ جھوٹ ہے. دیکھیں میں آپ طلال صاحب سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی قبضہ گروپ کی کیٹلاگ ان کے پاس ہے. دیکھیں اب سیاسی لوگ ہیں, کسی ایک کا حلقے پورے کے اندر ایسا واقعہ ہونا تو وہ سیدھا میں نے ایم پی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میری جان چھڑا دو. دیکھیں یہ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز پہ وزیر اعظم صاحب نے نشاندہی کی ہے اور حکومت نے ہاتھ ڈالا ہے کہ ہمارا جو اوورسیز پاکستانی ہے, میں اس کی بات کر لیتا ہوں, ان کے لیے بڑا ایک سیف انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہے کسی حد تک کہ وہ وہاں جو پیسہ کماتے ہیں یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو قبضہ مافیا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اوورسی ہے یہ بیچارہ ادھر آئے گا, مہینہ رہے گا, 2 مہینے 6 مہینے میکسیمم رہ لے گا, یہ لٹکا دیتے ہیں کیس کو, پھر آؤٹ آف کورٹ کہتے ہیں پیسے دو ورنہ پھر. دیکھیں یہ پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ یہ قبضہ مافیا بن گیا ہوا ہے کہ کوئی شریف آدمی آپ جیسا جا کے کوئی 1-2 کنال زمین لینے سے پہلے 1 لاکھ بار سوچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو کام کیا ہے یہ وہ کام کیا جس پہ وہ غریب لوگ یا وہ سفید پوش لوگ ان کو ضرور دعائیں دیں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج کے پاکستان کے جو سسٹم ہے آپ کا, اس میں آپ کو اگر آپ کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے نا, ریلیف لینے کے لیے آپ کے بچوں کو جانا پڑے گا, اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اب ان چیزوں میں بالکل ڈراسٹک ایکشن کی ضرورت ہے. طلال صاحب اس چیز سے میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کیوں اس چیز سے بوکھلائے ہوئے ہیں یا وہ اس کو پازیٹیو نہیں لے رہے. یہ قبضہ مافیا کی تو نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں نہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہوں گے, کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا ناسور ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے جلسے سپانسر کرتے ہیں. آپ نے پورا بیان نہیں شاید سنا. بالکل ایسے لوگ ہیں, بالکل ایسے لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جماعتوں کو ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. جس بھی جماعت کے ساتھ, میری جماعت یا کسی بھی جماعت کے ساتھ ایسے لوگوں کے رابطے ہوں, اگر ہماری نالج میں آتا ہے وی شوڈ کٹ دیم آف, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لینا تو سارے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہوں. وہ جیلوں میں سڑتے اس لیے نہیں کہ آپ ان کے سر سے ہاتھ اٹھاتے. دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی, طلال صاحب نے بھی بات ریز کی, آپ نے بھی جو ہے آپ نے قبضہ مافیا کی بات کی, انہوں نے چینی اور ان چیزوں کی بات. 10 بندے آپ کو درخواستیں دیتے ہوں گے آپ کے حلقے سے بھی اور اسلام آباد میں بھی. ملک صاحب میرے پاس جو وزیر اعظم شکایت ونگ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, لوگوں کا ون آف دا بگیسٹ مسئلہ از دس قبضہ مافیا. تو پکڑتے کیوں نہیں ان کو؟ ہاتھ کون روکتا ہے؟ یہ پرائم منسٹر نے انٹرویو میں کہا میں نے سی سی پی او اس کام کے لیے لگایا تھا. سی سی پی او نے کس قبضہ مافیا کو پکڑا؟ جو بات کی ہے کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے میں ایک دوسری بات یہ بھی کروں گا کہ جب تک ہم فاسٹ ٹریک نہ کر پائیں آپ کے لیگل سسٹم کو اور سخت سے سخت سزائیں عدالتوں سے ان کو نہ دلوا پائیں, جس کے لیے سزاؤں میں سختی کرنے سے زیادہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل کر لیں, اسی سزا سے نکل آئے گا راستہ. اور جلد فیصلہ
کیونکہ کسی بھی قبضہ مافیا کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نہ میری بندوقوں کا سامنا کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میرے ساتھ لمبا کیس لڑ سکے، نہ اس کے پاس بڑے وکیل ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے، یہ قوم کی بڑی دعائیں لیں گے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں جس کے پاس بندوقیں اور نوٹ زیادہ ہونا جی، تو اس سے آپ قبضہ نہیں چھڑا سکتے. پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے، کیونکہ قانون پہ عمل تو ہم نے کرنا نہیں. وہ 4 پیسے کھلاتا ہے اور بندوقوں والے 4 ساتھ رکھتا ہے، تو بس اس کا کام چل جاتا ہے. دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے یہ بنائے کون سے بنیادی ریفارمز یہ لے آئے ہیں اس وقت تک جس کی وجہ سے یہ قبضے ختم ہو جائیں گے. کوئی ایک بتا دیں. وہ بالکل نہیں ہے، صرف بیان بازی. اور دوسری بات دیکھیں، عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جو لوگ اس طرح کے مافیاز ہوتے ہیں وہ جلسے کرواتے ہیں. آپ چینی میں دیکھ لیں کس نے پیسے کمائے ہیں، کون سپانسر پی ٹی آئی کو کرتا تھا، کون جہاز دیتا تھا، کس کی جیب میں ہاتھ تھا. میں آپ کو کون کیبنٹ کے منسٹرز ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، یہ ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ضرور ہے. اور باقی رہی قبضہ میں ایک بات علی محمد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا بھائی ہے اور میں یہ آن ایئر آپ کو ملک صاحب گواہ بنا کر، قوم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، گوہر نفیس کے بنائے ہوئے 50 کیس قرآن پاک پہ میں رکھ دیتا ہوں. لیکن آپ اس کا نام ایک آفیسر کا نام آپ کو ایسے لینا نہیں چاہیے. آپ اس کے خلاف جا کے عدالت میں درخواست دیتے ہیں تو زیادہ مناسب ہے. پروگرام میں نہیں نام لینا چاہیے، کیونکہ میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے. میری بتائیں، مجھے یہ بتائیں. نہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں میں رلتے رہیں. ہم بے گناہوں کو کیوں عدالتوں میں بچاتے ہیں؟ سر سن تو لیا کرے نا، 90 دن کے ہر چیز کو ہم نے سپرفیشل ڈیبیٹ کا ایسا بنا دیا، قوم کے پلے کچھ پڑتا ہی نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ روز قوم کا ضائع کرتے ہیں. ملک صاحب اللہ آپ سے پوچھے گا. میرے سے نہیں پوچھے گا سر، آپ لوگوں سے پوچھے گا. آپ کو منتخب کر کے نمائندہ بنا کے عوام کا بھیجا، آپ نے کیا کیا؟ کیوں سپرفیشل ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ ڈھنگ کے ایشو پہ بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. اب یہ طلال صاحب نے پوچھا ہے نا، دیکھیں آپ نے پوچھا قبضہ مافیا، انہوں نے کہا کون سا ریفارم لے کے آئے، ادھر سے پھر ان کو کسی افسر کا پڑ گیا. اور یار آپ اپنے ذاتی جو ہے ایشوز یہاں پہ رونے آ جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کا آپ نے ستیہ ناس اسی پہ کیا کہ آپ کی لیڈرشپ آ کے میرا مجھے پروڈکشن آرڈر دو، اور جناب علی میرا کیس. او بھائی آپ کا کیس ہے، جا کے لڑو عدالت میں. آپ کا کیس ہے، عدالت میں لڑو. آپ دیکھیں پارلیمان میں جا کے عوام کے مسائل پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اچھا یہاں پہ میرے یہ چھوٹے بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ریفارم کیا. میں بتا دیتا ہوں کیا ریفارم کیا. خیبر پختونخوا میں جب وہاں ہماری حکومت تھی اس کا بھی اور اس کا بھی بتا دیتا ہوں. خیبر پختونخوا میں پنجاب میں آ جائیں، کیونکہ 2.5 سال سے ہم آپ سے کے پی کی کہانی سن رہے ہیں. پنجاب میں کیا کیا؟ سن میری بات سن لیں. وہاں ہم نے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کو اس پہ پریکٹیکلی عمل کروایا. اور جب یہاں آئے انیشیل میٹنگز میں خان صاحب نے جو ہے لا منسٹر فروغ نسیم صاحب کو یہ بات کی کہ بھئی ہمیں اوورسیز کا بڑا مسئلہ ہے. اوورسیز پاکستانی بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. ادھر جو پاکستانی رہتا ہے وہ تو بیچارہ پھر بھی رہ لیتا ہے. اس میں سول لا ریفارمز کی طرف گئے، اور سول لا ریفارمز میں یہ لے کے گئے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں. اس پہ کچھ ہماری لاور کمیونٹی سے بھی ریزرویشن آئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ایک کورٹ آف اپیل کم کر دیے. چاہ یہ رہے ہیں کہ سول کیسز کے فیصلے جلد سے جلد جو ہے وہ فیصلہ سازی ہو. تو آج اگر وزیر اعظم پاکستان قبضہ مافیا کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور خدا کے لیے یار کسی اچھی بات کو سپورٹ تو کریں. نہیں، قبضہ مافیا کو پکڑ کے اندر ڈالیں جس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. غریب آدمی ساری عمر کی نوکری کر کے پاکستان آیا، اس کو پکڑیں. وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، یہی تو بات کی ہے. وہ لوگ پکڑ کے دکھائیں گے تو اچھی بات کو سپورٹ کریں، بری بات پہ کنڈیم کریں. آپ نعرہ مارتے ہیں، اس کے بعد ایک سیاسی آزادی شروع ہو جاتی ہے. ملک صاحب ان سے پوچھیں، یہ ان کو ہر چیز دیکھیں. طلال چودھری صاحب لگائے بیٹھے ہیں. اگر ہم نے کوئی مسجد بھی بنا دی کہیں گے ٹیڑھی بنائی تو ہم کیا کریں؟ اچھے کام کو بھی پاکستان تاکہ ٹیڑھی نہ لگے. پاکستان ان کو ٹیڑھی لگتی ہے نا. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے چینی کی شکل میں کئی 100 ارب کا. کس کو سزا ملی ہے مجھے بتائیں؟ یہ ساری ڈرامے بازی ہے، شوبدہ بازی ہے. چور پکڑ رہا ہوں، قبضہ مافیا پکڑ رہا ہوں، میں کرپشن مکا رہا ہوں. او بھی کیبنٹ میں دیکھو، اپنے کام دیکھو، چینی آٹا دیکھو، پٹرول دیکھو، دوائیاں دیکھو، پنجاب کی حالت دیکھو اس وقت. جس کے پاس پنجاب چلانے کے لیے بزدار جیسا وزیر اعلیٰ ہو، وہ کہتا میں قبضے ختم کروا دوں گا. سب سے پہلے تو آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. یعنی پنجاب چلانے کے لیے اگر بزدار ہے تو پھر قبضے ختم ہو چکے ہیں. یار آپ خیال کریں، یہ بالکل ایک، میں علی محمد بڑا میرا بھائی ہے، یہ شوبدہ بازی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. بریک لے لیں، بریک لے واپسی پہ ہم نے تو ایک بہت بڑے اپنے لیڈر کا نام اس میں
ویلکم بیک. پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ جلد سے جلوسوں کے حوالے سے ایک دفعہ دوبارہ سنواتے ہیں, پھر طلال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, دکھائیے گا جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے, کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا, جتنے مرضی آپ جلد سے جلوس کر لیں, لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے. بتائیے طلال صاحب, کرونا اتنا اوپر جا رہا ہے اور آپ جلد سے جلوسوں سے باز نہیں آتے, اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار نکالیے سیاست کرنے کا. دیکھیں, ایک تو جو PDM کا شیڈول آ گیا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اور آپ ہر چیز کو دیکھ لیں, استعمال ہی کرتے ہیں صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یا سیاسی پرپس کے لیے. یعنی ان کی ہر چیز میں ہی کوئی نہ کوئی یہ پہلو ضرور ہوتا ہے, اور یہ جب تک یہ جلسے کرتے رہے تب تک کوئی کرونا نہیں تھا. جس دن ان کا پرپس سرو ہو گیا اس کے بعد ہمارے جو جلسے ہیں وہ ہو گئے ہیں جی کہ وہ تو کرونا پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو بات بتا دوں, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کرونا بالکل ایک حقیقت ہے, اپنی جگہ ہے. آپ کا پرپس ویسے ہے کہ آپ اپنا پرپس بھی بتا دیں, جلسوں سے کون سا پرپس حاصل کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں, ہم نے ایک پبلک موبلائزیشن کمپین چلائی ہوئی ہے. ہم نے 13 دسمبر کے جلسے کے بعد ایک اگلا اعلان کریں گے اگلے مرحلے کا. میں آپ کو یہ بتا دوں ملک صاحب, یہ نہیں ہو سکتا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا سے بھی اس اگلے مرحلے میں کیا ہوگا مسائل ہے پاکستان کے, اس کو جی اس میں ہم اگلے مرحلے کا ہم اس ایک جو پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کا اعلان کریں گے. ہم نے بالکل ہم اس کو فیصلہ کن مرحلے تک لے کر جائیں گے, اور یہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ کیا کریں گے فیصلہ کن مرحلے میں, کیا کریں گے؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے آپشنز موجود ہیں, اس میں لانگ مارچ سمیت اور بہت سارے آپشنز, استعفوں کے آپشنز موجود ہیں, اور وہ بالکل PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اور میں ان کو ایک اور ان کے لیے بتا دوں کہ پشاور کے جلسے کی بھی اجازت انہوں نے نہیں دی تھی, اور ہمیں پہلے بھی گجرانوالہ کے جلسے کی بھی اجازت نہیں دی تھی جب ابھی کرونا اتنا نہیں تھا. سو یہ کرونا اور جلسہ جو ہے نا, یہ ایک مجھے بتائیں یہ گجرانوالہ کے جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی تھی, اور اس کے بعد اگلے جو جلسے ہیں ملتان اور لاہور وہ کرونا ٹائم ایک پر ہوں ریئل گے اور تھریٹ اپنی ہے. جگہ بہرحال پر. طلال صاحب, میں آپ کو ریئلائز کرواؤں گا, پچھلی دفعہ فیصل آباد کے اندر آپ تو خود اس علاقے سے ہیں, جو صورتحال تھی اس قدر خوفناک تھی کہ مجھے یہاں بیٹھ کے میں ذاتی حیثیت میں لوگوں کو بھی فون کر کے درخواست کرتا تھا کہ ان ہسپتالوں میں مریض بہت ہو گئے ہیں, آکسیجن نہیں ہے, کچھ کریے, خدا کا نام ہے کچھ کریے. اس صورتحال میں نہیں جانا چاہیے. علی, لیکن دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ بھی کرنا ہے, استعفے بھی دینے ہیں, تو PDM کے شیڈول میں تبدیلی نہیں ہے, حتمی ڈسائسو ایکٹ انہوں نے کرنا ہے دسمبر کے مہینے میں آپ کے خلاف. کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو کر رہے ہیں نا, حکومت کا تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ایک کام یہ بڑا برا کر رہے ہیں, اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو سیاست دان کی کوئی تھوڑی بہت عزت تھی نا عوام کی نظر میں, اس کو ختم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے چینل میں جتنے آپ کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اس وقت, یا ابھی آپ نیچے بازار میں نکل جائیں, یا ابھی ہم F10 بیٹھے ہیں, یا اسلام آباد, لاہور, پشاور, کراچی, کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی محلے میں کسی سے پوچھ لیں, ہر محلے میں کوئی نہ کوئی کووڈ پازیٹیو یا کوئی شخص بیمار ہے, یا کسی کا رشتہ دار کہیں پہ بیمار ہے. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ناول ہے. آج کی کووڈ کی جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اسد عمر صاحب کی بریفنگ کے حوالے سے, اور وہاں فیصل صاحب بھی تھے, سلطان صاحب, وہاں پوزیشن نہیں آئی, ایک ممبر ان کا تھا, باقی نہیں تھے. 59 ڈیتھس ہیں میرے خیال میں آج کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو میں نے بات کی نا کہ مجھے تو ان کی سنگ دلی سے خوف آ رہا ہے کہ پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ سارے نہیں, مطلب طلال صاحب اور اپوزیشن کی جماعتوں کے سارے لوگ نہیں, لیکن بہت سے لوگوں پہ یہ تھا کہ یار یہ سیاست میں کرپشن کرنے آتے ہیں, یہ کرپشن کرتے ہیں, اپنا پیسہ بناتے ہیں, تھوڑا کروڑ 2 کروڑ لگاتے ہیں, 50-60 کروڑ بناتے ہیں, اس طرح کرپشن. لیکن بہرحال یہ ہماری طرح عوامی آدمی ہے اور لوگوں سے محبت, لیکن یہ جو ان کا سنگ دلی سامنے آئی ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ ان کے اپنے ورکر اور ان کے لوور کیڈر کی جو لیڈرشپ ہے, یعنی کہ ٹاپ لیڈرشپ نہیں, 2nd 3rd 4th کیڈر کی لیڈرشپ, کوئی ورتھ نہیں ہے ان کی زندگیوں کی ان لوگوں کی نظر میں, صرف اقتدار پہ نظر ہے. تو کون سا آپ کو اقتدار مل جائے گا؟ دیکھیں, آج یو شوڈ ہیو کم ٹو پارلیمنٹری کمیٹی نو میٹر واٹ. جتنی آپ کے گلے تھے اسپیکر سے وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کو آج ایک میسج دینا چاہیے تھا کہ فار دا لائفز آف دا پیپل آف پاکستان اپوزیشن ول اسٹے کاؤنٹڈ. آج آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نہ آ کے کیا کیا ہے؟ کیا NCOC رک گئی ہے؟ کیا اسپتال بند ہو گئے ہیں؟ کیا حکومت نے کام کرنا چھوڑ دی؟ او بھائی, اللہ اوپر موجود ہے, نیچے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پیرامیڈکس اور پاکستان کے ادارے, ہماری حکومت اور سول ڈیفنس کے
پلس ہمارے جو ہیلتھ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. لیکن آپ نے آج اپنا حصہ نہ ڈال کے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک منٹ میں سر رپلائی دل والا چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے کہ یار آپ کے لیے اقتدار ہی سب کچھ ہے. خدا سر ایک منٹ ہے، انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں. ملک صاحب میں ان کی دیکھیں نا تقریر اپنی جگہ ہے. ان کو پتا تھا کہ دوسرا مرحلہ آنا ہے، پوری دنیا کو پتا تھا. مجھے ان کو بتا دیں کہ انہوں نے تیاری کتنے وینٹیلیٹر بنائے ہیں، کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں، کتنے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہے، سوائے سیاسی بیان بازی کے. کیوں بتائیں سر، آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. آپ اپنے جلسے سب سے پہلے آپ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اگر آپ کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ کشمیر ہو یا پاکستان، آپ کی ایگو بڑی ہے، اتنے جلسوں کا شوق ہے تو کھولنے ذرا آزاد کشمیر کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ عمران خان کی ایگو کشمیر اور کرونا سے بڑی ہے. وہ ملنا نہیں چاہتا کسی کو. جن کی ایگو اتنی بڑی ہو ان کو پاکستانیوں کی جان کی کیا پرواہ ہے. سو میں آپ کو بتا دوں، آپ ابھی اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں، بازار سے پوچھ لیں کہ کرونا بڑی بیماری ہے کہ تبدیلی بڑی بیماری ہے. لوگ آپ کو جواب دے دیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کو جلسے جاری رکھنے چاہیے. ثابت کیا ہے کہ آپ کی انا پاکستانیوں کی زندگی سے زیادہ اونچی ہے. علی محمد خان صاحب، وقت آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا